وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، انسان جس ماحول میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، یہ لاکھ کہے کہ یہ ماحول میرے اوپر اثر نہیں کر رہا، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، اور ہماری دنیا بھی یہ کہتی ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس۔ ہم جس طرح کے ماحول کو اختیار کرتے ہیں، ہم پر اس ماحول کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آغاز اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم یہ تھا کہ آپ نے مکہ میں رہنا ہے۔ مکہ میں رہ کر آپ نے مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کو برداشت کرنا ہے، ان کی سازشوں کو اور ان کی طرف سے آنے والی رکاوٹوں کو احسن انداز سے برداشت کر کے اللہ کی خاطر صبر کرنا ہے۔ اب اس قدر صبر کیجئے، اتنا صبر کریں، اتنا اپنے آپ کو اس ظلم کی بھٹی کے اندر جلا لیں، اپنے غم کو اس قدر دبا لیں کہ آپ کندن بن جائیں۔ اور جن لوگوں نے پھر رب کو وہاں پر مان لیا، دنیا پھر ان کو کوئی اور بات نہیں منوا سکی، اور نہ دنیا ان کو مار سکی۔ ان کو کوئلوں پہ بھی لٹایا گیا، اور ان کو ان کے منہج سے، ان کے مذہب سے، ان کے دین سے ہٹانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی گئی، مگر آخرکار اللہ رب العالمین کا دین غالب آ گیا۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم جس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں، اس ماحول کا میرے دین کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے، یہ مجھے جاننا ہے، اور اس کے بارے میں مجھے علم حاصل ہونا چاہیے کہ میرا ماحول میرے دین کے اوپر کوئی حملہ تو نہیں کر رہا۔ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ جیسے ایک مچھلی پانی میں ہے تو اس کو کیا پتا کہ انسان اگر پانی میں ہو تو ڈوب کے مر بھی جاتا ہے، جنات آگ کے بنے ہیں تو ان کو کیا پتا ہو کہ آگ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنی جان کو، اپنی روح کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف لے کر آئے اور اپنے ماحول کو اچھا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے۔ ان 13 سالوں میں آپ بہت زیادہ بھی کہیں تو 150 کے قریب لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ اب آپ یہاں سے ایک ایک کر کے، دو دو کر کے آپ یہاں سے ہجرت کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اب آپ کی تعداد بڑھ رہی ہے، ماحول آپ کے لیے سازگار نہیں۔ کوئی کمزور ایمان والا مسلمان کسی کافر سے ملنے والے چند ٹکے یا تھوڑی سی کوئی پیشکش اس کو کی گئی، کسی کرسی کی، کسی دولت کی، کسی جاہ کی، کسی جلال کی، تو یہ نہ ہو کہ وہ اپنے ایمان کا سودا کر دے۔ آپ یہاں سے نکلنا شروع کریں، ایک ایسی وادی کے اندر جائیں جہاں رہ کر آپ اسلام کے بنیادی قوانین کے اوپر اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کر سکیں۔ نتیجہ یہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا، اس ماحول کو بدلنے کے لیے آپ مکہ سے ہجرت کر کے پہلے حبشہ گئے اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ وجہ کیا ہے کہ گناہوں والے ماحول میں نہیں رہنا۔ اسلام کو خطرہ ہے، ایمان کو خطرہ ہے، مجھے بھاگ کر جیسے اپنی جان بچانی ہے، ایسے ہی بھاگ کر مجھے اپنا دین بچانا ہے، مجھے اپنا ایمان بچانا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ موقع ہمیں عطا کیا ہے کہ ہم رمضان کے اس مہینے میں اللہ کی طرف بھاگیں، جس قدر زور لگا سکتے ہیں، جتنی محنت کر سکتے ہیں۔ نہ جانے اگلے سال یہ نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا، کس کی زندگی کی شام ہو جائے، کس کو یہ صبح، یہ لمحے نصیب ہوں یا نہ ہوں،
یہ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے، اسی لیے ہر رات اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیر اقبل، او خیر کے طلبگار محنت کر اور محنت کر لے، زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لے۔ اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع اور اتنا لمبا سجدہ کہ پاؤں مبارک پھٹ جائیں، اور پھر یہ زبان سے لفظ نکلیں افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں جس نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں۔ یار اللہ نے میرے اوپر، آپ کے اوپر، ہر انسان کے اوپر اتنی عنایات کی، اتنی نعمتیں اس نے اتاری کہ ہم گن نہیں سکتے، حتیٰ کہ یہاں تک اس نے کہا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، بندے تو جو بھی مانگتا ہے وہ تیری جھولی میں ڈال دیتا ہے، تم مانگتا ہے وہ تجھے عطا کر دیتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تو رب کی نعمتوں کو گننے کے لیے قلم لے آئے، سیاہیاں لے آئے، رب فرماتا ہے کہ پوری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور سارا سمندر سیاہی بن جائے، ما نفدت کلمات اللہ، تو گن نہیں سکتا، تو اللہ کی تعریف کے کلموں کو پورا نہیں کر سکتا۔ جب میرے بس میں ہی نہیں ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر سکوں اور اس کا حق ادا کر سکوں، تو بنتا یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس کے لیے تھکاؤں اور اس کی طرف بھاگوں۔ اگر میں اپنے ماحول کو نہیں بدلتا، بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے، وہ ایک آدمی کے پاس گیا، کہتا ہے جا کر کہ یار میں نے قتل کر لیے ہیں، کیا فہل لی من توبہ، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ اس نے کہا تو بڑا گنہگار ہے، تیرے لیے کہاں سے توبہ آ گئی، تو نے 100 بندوں کو، 99 بندوں کو قتل کیا ہے۔ اس نے کہا جب جانا ہی جہنم میں ہے تو پھر تو کیوں زندہ رہے؟ اسے بھی قتل کر کے 100 کا عدد پورا کر دیا۔ پھر گیا ایک اور آدمی کے پاس جسے اللہ نے علم عطا کیا تھا، اسے جا کر کہتا ہے فہل لی من توبہ، میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش، کوئی دروازہ، کوئی ایسی آس، کوئی امید مجھے دکھا دے جو مجھے روشنی کی طرف لے کر جائے۔ اتنے سارے گناہ کرنے کے بعد، اتنے قتل کرنے کے بعد بھی دل کے اندر یہ خیال آ جانا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے اس کی زمین پہ رہ کے، اس کا کھا کے، اس کا پی کے، اس کا پہن کے، میں نے اسی کے بندوں کو قتل کیا ہے، میں نے اسی کی نافرمانی کی ہے۔ اب میرے لیے کوئی در ایسا ہے جو کھلا ہوا ہو؟ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تیرے گناہوں سے بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی، لیکن یہ ہے کہ تو اپنا ماحول بدل، یہ بستی گنہگاروں کی بستی ہے، یہاں رہ کر تو اپنی توبہ پہ پکا نہیں رہ سکے گا، یہاں سے چل، دور ایک بستی ہے، نیک لوگوں کی بستی ہے، تو وہاں چلا جا۔ اس نے وہاں کا ارادہ کر لیا، اور عزیز بھائیوں یہ ارادہ ہی اس کو جنت میں لے گیا۔ رستے میں اس کی وفات ہوئی، آسمان سے رحمت کے فرشتے بھی آئے ہیں اور جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، آ کر دونوں کا جھگڑا ہو گیا۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ بھائی یہ توبہ کے ارادے سے نکلا ہے، اب یہ جنتی ہے، اس کی روح ہم لے کر جائیں گے۔ جہنمی کہنے لگے ارادہ کیا ہے، توبہ کی تو نہیں نا، اس کو ہم لے کر جائیں گے۔ دونوں اللہ کے پاس گئے، اللہ یہ معاملہ ہے، وہ سب جانتا ہے، مگر اس نے اپنے بندوں کو، اپنے فرشتوں کو یہ حکم دیا۔ اس نے کہا چلو جا کر ایسا کر لو، زمین کا پیمانہ، زمین کو ماپ لو، جس طرف اس کا فاصلہ کم ہوگا یہ اس فرشتے کے ساتھ چلا جائے گا۔ اگر نیک بستی کے قریب ہوا تو نیک فرشتے اور اچھے فرشتے، جنت کے فرشتے اس کو لے جائیں گے، اور اگر یہ پہلی بستی گنہگاروں کی بستی کے قریب ہوا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب فرشتے آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا، اور وہ سکڑ گئی، اور اللہ رب العالمین نے اسے نیک لوگوں کی بستی کے قریب کر دیا، اور اس کو نیک لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جمع کر دیا۔ اور ایک وہ ذل کفل بھی تھا، کفل 70 سال سے، لمبے عرصے سے گناہ کرتا چلا جا رہا۔ ایک عورت اس کے پاس ہاتھ پھیلا کر آ گئی، میرا خامن بیمار ہے، میری مدد کر۔ اس نے کہا تو ہماری مدد کر، ہم تیری مدد کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگی نہ،
اللہ نے اس کام سے منع کیا ہے تو مجھے نہ آزما، میں یہ کام نہیں کروں گی۔ واپس گھر آ گئی، آ کر دیکھا بلکتے ہوئے بچے اور بیمار خامند، پھر گئی اس کے پاس، کہتی ہے میں کرنا تو نہیں چاہتی لیکن مجبور ہوں، تو کر لے جو تو کرنا چاہتا ہے۔ تنہائی میں گئے اور یہ عورت تھر تھر کانپنے لگ گئی۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی اتق اللہ، میں بھی اللہ سے ڈر رہی ہوں، تو بھی اللہ سے ڈر جا، نہ اللہ کے حرام کیے ہوئے پردے کو نہ پھاڑ، جو اللہ نے حد مقرر کر دی ہے اس سے آگے نہ جا۔ وہ کہنے لگا لمبا عرصہ ہو گیا مجھے بھی یہ حرکتیں کرتے ہوئے، میں نے آج تک یہ کیفیت نہیں دیکھی، یہ پیسے پکڑ اپنے خامند کا علاج کروا، گھر میں راشن ڈال اور چلی جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی وقت وہ سجدے میں گرا، اللہ سے توبہ کرنی شروع کر دی، اس قدر گریہ زاری کے ساتھ توبہ کی، روتے روتے اس کی وفات ہو گئی۔ صبح اللہ رب العالمین نے لوگوں کو دکھایا، اس کے دروازے پر لکھا تھا قد غفر اللہ الکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ میرا بھائی اصل یہ ہے اللہ کی طرف ہم آئیں، اگر ہم ان ایام میں اللہ تعالیٰ کی طرف آ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں اللہ کی طرف، تو دعا کریں اللہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے اللہ موت تک اسی طرح ہم تیری طرف بھاگتے ہی رہیں، تیری طرف آتے ہی رہیں۔ میرا بھائی اللہ رب العالمین کی طرف پہلا قدم آپ بڑھا لیں، اس اٹھے ہوئے ہلکے سے قدم کو دوڑ میں تبدیل کرنا تیرے رب کا کام ہے، تو آ تو صحیح۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ ہر والا، اگر بندہ اپنا ماحول بدلنے کا ارادہ کر ہی لے تو پھر اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے لیے دوڑ کر آتی ہے۔ اللہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے اس کی حفاظت ہوتی ہے کہ یہ بندہ اللہ کی طرف آ رہا ہے، فرشتے اس کے قدموں میں پر بچھا رہے ہیں، یہ توبہ کا طلبگار ہے، یہ اپنے رب کو چاہتا ہے، اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ کہتا ہے ابن آدم تیرے گناہ اگر زمین و آسمان کے خلا کو بھی بھر دیں، پوری زمین اور آسمان بھر جائیں تیرے گناہوں سے، اور تم میرے پاس توبہ لے کر آ جائے، شرمندگی کا ایک آنسو لے کر آ جائے، میں آ جاؤں گا اور میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتا ہے، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ میرا بھائی وہ تجھے معاف کرے، تو بھی اس کی طرف آ جا، تیرا آنا اس کی طرف بڑا ہی مبارک ہے، اور جب تو اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے گا تو دیکھے گا اس کی رحمت نے تجھے تھام لیا ہے، وہ تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ شرط یہ ہے کہ تو قدم بڑھا، تو اس کی طرف چل، تو اپنے آپ کو اس کا منگتا بنا لے، تو یہ سمجھ لے کہ میں نے اپنے رب کو مان لیا ہے، پھر کوئی تجھے نہیں بھی مانے گا رب اسے منوا لے گا، رب تیرے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ جو تیری ٹانگیں کھینچنے والے تھے آج وہ تیرے اوپر جان نثار کر رہے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تو قدم بڑھا، تو اللہ کی طرف آ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف، نیکی کو پوسٹ پون نہ کرو، یہ مت کہو کہ مجھے پھر موقع ملے گا، آج رمضان گزار لیا چلو اب اگلے رمضان میں صحیح نہیں۔ میرا بھائی جس عبادت پہ لگے ہوئے ہو اللہ کے لیے اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کرو، ایسا نہ ہو کہ انسان بے خبری کے عالم میں مارا جائے، اس کو پتہ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح لفظوں میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہیں شیطان موت کے وقت تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ تشہد میں دعا سکھائی وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اے اللہ زندگی کے فتنوں سے بھی اور موت کے فتنوں سے بھی اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میرا بھائی ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ کب آنی ہے اور کلمہ بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اللہ خاتمہ بالخیر کرے، اللہ تعالی ہمارے اوپر رحمت کرے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم نیکی کے اوپر زندہ ہیں تو نیکی کے اوپر جائیں گے، ہمارا خاتمہ خیر کے اوپر ہو، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو بڑے اچھے انداز میں سمجھایا کہ والمہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ، لوگوں اصل مہاجر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ ہم نے پچھلی ملاقات میں بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ انسان 14.5 گھنٹے کا روزہ رکھ رہا ہے، وہ 14 گھنٹے 29 منٹ اللہ کی اطاعت کرے،
1 منٹ اپنی مرضی کر کے پانی کا ایک قطرہ اپنے حلق سے نیچے اتار لے، اس کا روزہ درست نہیں۔ جس چیز کو تو اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہے، جو حلال ہے، اس نے تجھے کہا کہ فجر کی اذان سے لے کر مغرب تک تو نے کچھ نہیں کھانا۔ میرا بھائی ہم نے کچھ نہیں کھایا، تو جن چیزوں کو اس نے حرام کیا ہے ان سے پکا پکا رک جائیں، مستقل طور پہ رک جائیں۔ آپ ایک چیز اس کی رضا کی خاطر چھوڑیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضمانت دی، من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ۔ لوگوں تم اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ کر تو دیکھو، دیکھو اللہ تمہیں کیسا بدلہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تمہیں اس کا عوض عطا کرے گا، ایسا نعم البدل عطا کرے گا کہ جس خوشی کی تم ضد لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ نے تمہیں اس ایک خوشی لے کر اللہ نے تمہیں خوشیوں کا ٹوکرا عطا کر دیا ہے۔ تو آ تو صحیح، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ تو صحیح۔ میرا بھائی رمضان کے اختتام کے اوپر اس آخری جمعے میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر لیں کہ اللہ جس طرح ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، اے اللہ اس کے اوپر قائم دائم رکھنا، اس کے اوپر استقامت دینا۔ اصل چیز میرا بھائی یہ ہے، اور اگر یہ ساری عبادتیں کرنے کے بعد بھی قرآن کی آیات میرے دل پہ اثر نہیں کر رہی، نماز کے اندر میرا دل نہیں لگ رہا، میں وقتی طور پہ عبادت کر رہا ہوں، تو میرا بھائی اللہ سے دعا کرو، ابھی بھی موقع ہے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے دل نرم ہیں اور جو اس مہینے میں بخشے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اوپر رحمت کرے۔ یہ دل کی سختی، یہ دماغ کی سختی اور جسم کی سختی انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ اس کے رشتے ناتے، اس کی دنیا، اس کا دین، سارا کچھ چلا جاتا ہے دل کی سختی سے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ انسان قرآن سن رہا ہو اور اس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا کہ وہ بندہ جس کے اوپر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کے یہ روئیں روئیں، ان کے یہ بال اور ان کی کھال جو ہے وہ کانپنے لگ جاتی ہے، بال ان کے اللہ کے خوف سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی ایسا وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو تصور ہے وہی میرا بھائی بڑا خطرناک ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، کون انکار کرتا ان کی فضیلت کا؟ اذان کی آواز آتی تھی اور رونا شروع کر دیتے تھے، تھر تھر کانپتے تھے۔ پوچھا گیا علی یہ کیفیت کیوں ہے؟ جنت کی بشارت آپ کو ملی ہے، اللہ کے رسول کے داماد ہیں، حیدر کرار ہیں، کیوں ایسی کیفیت ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا کہ بلاوا کس کی طرف سے آ گیا ہے، اب کس کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے؟ آپ اللہ کے رسول کی حالت کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، اور صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کأنہ کعزیز المرجل، جیسے ہنڈیا ابلنے کی آواز آتی ہے ویسے اللہ کے رسول کے سینے سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زہد و ورع، اس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری کرنا، رونا۔ میرا بھائی ہمیں بھی اپنی آنکھوں میں وہ آنسو چاہیے، اگر نہیں رونا آتا تو رونے والا منہ ہی بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ مجھے اپنے دین کے اوپر ثابت قدمی عطا کر دے، اور کوشش کریں کہ نیکی میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں، جس قدر ممکن ہو سکتا ہے آگے بڑھ کر نیکی کریں، اس کو پوسٹ پون کبھی نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ کرام سے کہنے لگے کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بغیر حساب کے، بغیر کسی اور وجہ کے، انہوں نے اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل کر دیے جانا ہے۔ ابھی آپ نے بتایا نہیں تھا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی اٹھے، عکاشہ ابن محسن، کہنے لگے اللہ کے رسول ادعو اللہ لی ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے رسول دعا کریں اللہ میرا شمار ان میں کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت منہم، تو انہی میں سے ہے، تو بیٹھ جا۔ فقام رجل من الانصار، ایک آدمی انصاری تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے رسول دعا کریں اللہ میرا شمار بھی ان میں کر دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تجھ پر سبقت لے گیا ہے۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، وہ پہلے موقع تھا وہ پہلے لے گیا۔
پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ تو دم کرواتے ہیں، غیر شرعی دم، تعویذ لٹکانا، ڈولے پہ باندھ لینا اور گول گول کے پیتے جانا، یہ کام نہیں کرتے، اور وہ جو داغ نہیں لگواتے۔ پرانے وقتوں میں یہ علاج ہوا کرتا تھا کہ زخم لگتا تھا، وہ لوہے کو گرم کر کے داغ دیا کرتے تھے، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہو تو پھر کبھی اس کی شریعت اجازت دیتی ہے، ورنہ کوئی دوسرا علاج ہی بندے کو کروانا چاہیے۔ اور پھر وہ بدشگونی نہیں لیتے، بچے کا جوتا لٹکا لیا گاڑی کے پیچھے کہ نظر نہ لگے، اگر نظر اتنی لگتی ہے اور گاڑی کو ہی لگتی ہے تو بھائی جان زیادہ قیمتی ہے، پھر بندے کو گلے میں بھی لٹکا لینا چاہیے۔ یا پھر کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے تو پھر کی بدشگونی، اب ہمارے گھر کے اندر مصیبتیں آئیں گی، ہنڈیاں الٹی کر کے رکھ دینا، یہ ساری چیزیں وہ نہیں کرتے ہوں گے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والے لوگ ہوں گے۔ یہ 70,000 لوگ ہوں گے، اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا ہر ایک کے ساتھ اللہ 70,000 اور کر دے گا۔ اللہ ہمارا شمار بھی ہمیں کرے۔ اصل چیز یہ ہے کہ میرا بھائی سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑیے، سبقت لے جائیے۔ دیکھیے کہ کتنے لوگ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے۔ اور وہ جو جادوگر تھے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مقابلہ ہوا، دیکھا کہ ہماری جو رسیاں تھیں ان کو تو اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا وہ سانپ، وہ معجزہ، اس نے ان کو کھا لیا ہے۔ انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ و ہارون کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے کہا میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، میں تمہارے ہاتھ پیر کٹوا دوں گا، میں تمہارا ککھ رہنے نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا فقض ما انت قاض، جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے، اب ہماری خواہش یہ ہے کہ بس ہمارا رب ہمیں بخش دے، کسی طریقے ہماری بخشش کا ذریعہ ہو جائے، اس کے علاوہ لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، کوئی پرواہ نہیں، دنیا جاتی ہے تو جائے، ہم اپنے دین کا سودا نہیں کریں گے۔ میرا بھائی سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو کوئلوں پہ بھی لٹایا گیا کہ مار دیں گے، جب اللہ نے نہیں لکھی تو نہیں آئی، نہیں مار سکے۔ مکہ والے کتنی دیر تک اللہ کے رسول پر ظلم کرتے رہے، نہ مانتے تھے نہ ماننے دیتے تھے، لیکن ایک وقت آیا اللہ رب العالمین نے ان سے منوا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی گردنوں کا مالک بنا دیا۔ کوشش کریں کہ اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کی طرف دوڑ لگا لیں، اپنے ایمان کو بچائیں، اپنی اولاد کے ایمان کو بچائیں، فکر کریں اپنے ایمان کی۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تھے، 3 آدمی آئے، ایک آدمی آگے بڑھا، اس نے جگہ تلاش کی، جگہ اس کو مل گئی، وہ بیٹھ گیا۔ دوسرا آدمی، اس نے دیکھا کہ میں کہاں آگے جاتا پھروں گا، اس نے پیچھے بیٹھنا پسند کیا، وہ پیچھے بیٹھ گیا۔ اور تیسرے آدمی نے دیکھا کہ جگہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ واپس چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تمہیں 3 آدمیوں کی بات نہ بتاؤں؟ پہلا آدمی، اس نے اللہ کی طرف چلنا شروع کیا، آبا اللہ، وہ اللہ کی طرف آیا، اللہ بھی اس کی طرف آ گیا، وہ اللہ کی طرف آگے بڑھا، اللہ نے اس کو پہلے جگہ عطا کر دی۔ دوسرا آدمی تھا، اس نے اللہ سے حیا کی اور پیچھے ہی بیٹھ گیا، اللہ نے بھی اس کا بھرم رکھ لیا، اللہ نے بھی اس کو بٹھا دیا۔ اور تیسرا آدمی تھا، اس نے اللہ سے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ میرا بھائی اللہ کی طرف آئیے، مسجد کے اندر پہلی صفوں کے اندر اپنی جگہ بنائیے، ایسے نہ بنے کہ انسان پچھلی صفوں میں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آپ نے دیکھا کہ لوگ پچھلی صفوں میں ہیں اور ان کی کوشش یہ تھی کہ جلدی جلدی نکلیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مخاطب کر کے کہا تم اسی طرح پیچھے ہوتے رہو گے، اللہ تمہیں ویسے پیچھے کر دے گا۔ میرا بھائی آگے آئیے، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھیے، اس کی رحمت کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی سکم نہیں ہے، کوئی رخنا نہیں ہے، اس کی طرف آ جائیے، یقین مانیے وہ بڑا رحیم رب ہے، اس نے آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھول کر رکھا ہے، چند دن باقی رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کا سامان کر دے، جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا بھی سامان کر دے۔ وما توفیق الا باللہ۔ وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید۔
احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، انسان جس ماحول میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، یہ لاکھ کہے کہ یہ ماحول میرے اوپر اثر نہیں کر رہا، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، اور ہماری دنیا بھی یہ کہتی ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس۔ ہم جس طرح کے ماحول کو اختیار کرتے ہیں